ڈاکٹر صاحب، دین اسلام نے اتحاد امت کا میسیج دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ وحدت کی بات کی، اتفاق کی بات کی، اور فرمایا کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. اگر تم جھگڑو گے، تنازعات میں پڑو گے تو تمہاری ہوا جو ہے وہ کھٹ جائے گی، اور جب تم انتشار کا شکار ہوگے تو دیگر قوتیں جو ہیں تم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی. کیا کہیں گے اتحاد امت جو ہے، دین اسلام نے اس کا میسیج کیوں دیا اور اس کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے بات یہ ہے اسامہ کہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اتحاد امت کا بہت بڑا سبق دیا، اور ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر یہ دعویٰ کر دیا جائے تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کے جتنے بڑے بڑے عملی مظاہرے اس امت کے اندر ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور مسلسل ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، اتنے اتحاد کے اتنے عملی مظاہرے اور کسی نظریے کے اندر اور کسی مذہب کے اندر اور کسی کی تعلیمات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جی بے شک، صحیح فرمایا. دیکھیے میں ادنا سی ایک مثال پیش کرتا ہوں، جی، یعنی چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ ہر سال حج ہوتا ہے، ابھی ہوا، جی، اور اس حج کے اندر دنیا زمانے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی تہذیب کا ہے، کوئی کسی تہذیب کا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1444 سال ہو گئے ہیں اور ہر سال حج ہوتا ہے، جی، ہے نا؟ جی، یعنی آپ شروع کے 8 سال 9 سال نکال دیجئے، چلیے 1444 میں سے اگر آپ 1434 لے لیں، جی، جو 1434 حج تو بہرحال ہو چکے ہیں، بے شک، اور 1434 حجوں میں سے آپ 2 مثالیں بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ حج کے موقع پر حاجیوں میں کوئی اس طرح کی لڑائی ہوئی ہو کہ حنفیوں نے شافیوں کو مارا ہو، شافیوں نے حنبلیوں کو مارا ہو، مالکیوں نے حنبلیوں کو مارا ہو. تمام لوگ، ہر مسلک کے لوگ وہاں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے ہوتے ہیں، مختلف اخلاقیات کے ہوتے ہیں، مختلف ان کا کلچر ہوتا ہے، مختلف ان کا مسلک ہوتا ہے، لیکن اتحاد کا ایسا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے تاریخ انسانی کے اندر. اور یہ مظاہرہ یوں نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. یہ وہ مظاہرہ ہے کہ جو ہم ہر سال اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر، یعنی اس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں اور غیر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، لاکھوں کروڑوں مساجد ہیں، ہے نا؟ اور ہر مسجد کے اندر 5 دفعہ جماعت ہوتی ہے. بالکل ایسے. اگر آپ ایوریج یہ لگا لیں کہ بھئی 100 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے ایک امام کے پیچھے، تو ذرا دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ایک امام کے پیچھے دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں. بالکل. یہ اتحاد کا ایسا مظاہرہ ہے، سبحان اللہ، اور ایسا تسلسل کے ساتھ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دین، دنیا کا کوئی نظریہ اس طرح کے اتحاد کی مثال نہیں پیش کر سکتا. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہی بات جو آپ نے بھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جی. اچھا، اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے. جی. یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے اور ہمیں اس رسی کو پکڑنا ہے، ایسا نہیں ہے. جی. بلکہ یہ ایک استعارہ ہے. علماء بلاغت، علماء ادب ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تشبیہ، جی، اور ایک ہوتا ہے استعارہ. جی بالکل، ہے نا؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مثال کا لفظ استعمال کریں، ہے نا؟ یعنی اس جیسا، یوں کہیں، فار ایگزامپل کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے. جی.
پنکھڑی، ایک گلاب کی سی ہے نا. جی تو اب یہ کسی کی وجہ سے یہ تشبیہ ہو گئی. جی بالکل. لیکن آپ جب تشبیہ کے بجائے استعارہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو مثال نہیں دیتے بلکہ وہی قرار دے دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کہ اسد اللہ و اسد رسولی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے شیر کی طرح، ایز اٹ از، اللہ کا شیر. یہ استعارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، استعارہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت ساری خصوصیات، غالب خصوصیات دونوں چیزوں کی ٹھیک موجود ہوں. اچھا، اب رسی کا مطلب کیا ہوا؟ رسی کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمبی رسی جی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ لچک ہے. پھر اس کے رسی جو ہوتی ہے وہ کئی دھاگوں سے بٹ کر بنائی جاتی جی ہے، بالکل. اور ہر دھاگا دوسرے دھاگے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے آپس میں. جڑا ہوتا ہے آپس میں. یہ اسی طریقے سے یہ اسلام کی رسی ہے، سبحان اللہ. ہے نا، یعنی کہ جس آپس میں جڑے ہاں، رہنا ہے. آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کون جڑ کے جو حنفی ہے، کون وحدت کا شافعی ہے، پیغام کون جو ہے مالکی ہے، ہمیں اس کون کو دینا حنبلی ہے، کون جعفری ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بالکل ایسے ہی. مضبوط اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو دین نے اصل پیغام دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اصل یہی اس کا پیغام تھا.